السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ First of all, I would like to say thanks to each and every one of you for coming here. A very special thanks to our respected judges. آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ آپ نے اس قانون محفل کا انعقاد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نیت کیجئے کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کل سکسیس کے متعلق بہت بات کی جاتی ہے، کامیابی، and everyone want to be a successful person۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں زندگی میں ناکام ہو جاؤں، ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب کوسچن یہ ہے what is meant by success؟ کامیابی کہتے کس سے ہیں؟ اس کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر ہم لوگ اپنی سکسیس کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن نہیں کریں گے تو یہ سوسائٹی ایک سکسیس کی ڈیفینیشن ڈیفائن کرے گی اور ہمیں پھر اس کے پیچھے چلا دے گی۔ اس لیے ہم سب کے نزدیک ایک سکسیس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے۔ ایک ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے نزدیک سکسیس میں بھی یہی ہو کہ میرا یو ٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، میرے اچھے مارکس آ جائیں۔ ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے نزدیک سکسیس یہ ہوگی کہ چلو میرا ایم بی بی ایس ہو جائے۔ تو ہر کسی نے اپنے نزدیک اس کی جو ڈیفینیشن آف سکسیس ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آج میں کامیابی کے 3 لیولز ڈسکس کروں گا۔ سکسیس کے دیر آر 3 لیولز۔ نمبر 1، جو پہلا لیول ہے کامیابی کا وہ ہے کیریئر سکسیس۔ سکسیس ان کیریئر، ہم اپنا کیریئر بنانے کے لیے اسکول جاتے ہیں، کالج جوائن کرتے ہیں، اچھے مارکس لیتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، تقریباً آدھی زندگی تو ہماری اسی میں لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اچھی جاب مل جائے، پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو کیریئر ہے وہ داغ نہ ہو جائے، ہم ایک اچھا سلسلہ لے کے چلیں، ہماری اچھی ریپوٹیشن قائم رہے۔ یہ جو کیریئر سکسیس ہے یہ پہلا لیول ہے سکسیس کا۔ اب جو کامیابی کا دوسرا لیول ہے وہ ہے پرسنل فیملی لیول سکسیس۔ یعنی ہم اچھے وکیل تو ہیں، کیا ہم اچھے باپ بھی ہیں؟ اچھے وکیل تو ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، کیا ہم اچھے ہسبینڈ ہیں؟ کیا ہم اچھے بھائی ہیں؟ کیا ہم اچھے دوست ہیں؟ اگر ہم ایک اچھے پروفیشنل ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، اچھے انجینئر ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، لیکن ایک اچھے ہیومن بینگ نہیں ہے، ایک اچھے انسان نہیں ہے، یہ سکسیس کوئی بڑے لیول کی سکسیس نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو کیریئر سکسیس ہے یہ مجھے آپ بتائیں یہ زیادہ بڑی ہے یا لائف سکسیس زیادہ بڑی ہے؟ 3 گھنٹے کا جو ایگزام ہے اس میں کامیاب ہونا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ زندگی کا امتحان وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب جو کامیابی کا تیسرا لیول ہے وہ ہے سکسیس ان دا لائف ہیئر آفٹر، آخرت کی سکسیس۔ ایک ہوتا ہے 3 گھنٹے کا ایگزام، ایک ہوتا ہے لائف کا ایگزام اور ایک ہے آخرت کا ایگزام۔ تینوں میں سے سائز کس کا بڑا ہے؟ آخرت کا جو امتحان ہے اس کی ڈیوریشن زیادہ ہے۔ ایک شخص اچھی پروفیشنل لائف گزارتا ہے، he has bank balance, he has اپنی اس کی مرسڈیز ہے، گاڑیاں ہیں، جو بھی بیسک فیسلٹیز آف لائف ہے he already has، لیکن اس سب کے باوجود چلے وہ اپنی پرسنل
فیملی لائف اچھی گزارتا ہے، لیکن اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اس کی آخرت تباہ ہو گئی، اب تو اس کو حقیقی سکسیس تو نہیں ملے گی۔ تو جو ریئل سکسیس ہے، حقیقی کامیابی ہے، وہ ہے آخرت کی کامیابی۔ دس از دی ہائیسٹ کیٹیگری آف سکسیس۔ کامیابی کی ہائیسٹ ڈیفینیشن ہے۔ اگر ایک شخص کو دنیا میں کوئی اچھی جاب نہیں ملتی نا، یا اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن he still has a hope، امید رہتی ہے کہ اللہ کرم کرے گا، ایمان پر خاتمہ ہو تو جنت مل جائے گی، ہمیشہ کی لائف میری اچھی گزرے گی۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ویسٹرن کلچر کو فالو کیا جاتا ہے، تو ویسٹ میں ڈیفینیشن آف سکسیس یہ ہے کہ the more rich you are, the more successful you are. If you have more dollars, if you have more money, then you are more successful. This is not the correct definition of success. ہوتا کیا ہے؟ ایک شخص نے 40 سال کی عمر میں یہ ساری جو بیسک فیسلٹیز ہیں اس کو اچیو ہو گئی ہیں، اس کے پاس سب کچھ اپنا ہے، اس کے اپنی امپلائیز ہیں، اور اس کا اپنا بزنس ہے اس کا، then he has nothing to do. اب وہ کہتا ہے میں کیا کروں، سب کو مجھے مل گیا، اور کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ ایسے افراد بعض اوقات سوسائڈ کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ مسلمان کے پاس ایک ہوپ ہوتی ہے میری اصل سکسیس کو بھی ویٹ کر لیا میرا۔ تو اس لیے یہ جو اصل کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی، اس کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں، یا اللہ پاک مجھے آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یہ اس دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی تو ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ ایک شخص نماز بھی پڑھے، عبادت کرے پوری لائف، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، اب تو اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں۔ ایک افریقن کنٹری میں دعوت اسلامی کا ایک ڈیلیگیشن گیا، تو یہ ہاسپٹل میں کسی کی عیادت کے لیے گئے، وہاں پہ ایک نان مسلم لیٹا ہوا تھا، 70 سال کے قریب اس کی عمر تھی، بڑی حسرت کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ انہوں نے داڑھی شریف کی اور اسلامی گیٹ اپ پہن کا، جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی پیار سے بڑی شفقت سے میں دیکھ رہا ہے، اس کے پاس گئے، اس سے بات چیت وغیرہ ہوئی، انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا کچھ ہی مومنٹس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پوری لائف اس نے کفر میں گزاری، پوری لائف، اینڈ ٹائم اس کو ایمان مل گیا، کامیاب ہو گیا۔ کسی کے پاس ایک گارنٹی نہیں ہے، نو ون از شیور آئی ایم اے مسلم، مرتے وقت بھی میں مسلمان رہوں گا یا نہیں، نو ون از شیور۔ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے عمل پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، آئی ایم سم تھنگ نہیں، کچھ سمجھنا نہیں چاہیے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ سکسیس کی میں جو کیٹیگرائزیشن بتائی ہے، اب یہ جو 3 لیولز ہیں، ان 3 لیولز میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں میرے مائنڈ میں، I would like to share with you۔ انسان کی جو پرسنالٹی ہے، انسان کی جو شخصیت ہے، it's a mixture of 4 things۔ نمبر 1، انسان مکسچر ہے ایموشنز کا، جذبات کا۔ نمبر 2، انسان مکسچر ہے باڈی کا۔ نمبر 3، انسان مکسچر ہے انٹلیکٹ کا، ذہانت کا۔ اینڈ نمبر 4، انسان مکسچر ہے اسپرچولیٹی کا، روحانیت کا۔ مینس 25% of we are spirituality, 25% of us are intellect, 25% of us are emotions, and 25% of us are body۔ اب یہ 4 ڈومینز، 4 ایریاز، 4 اینگلز میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ان چاروں اینگلز کا اپنا ایک پوٹینشیل ہے، طاقت ہے۔ اگر ہم اس کو اچیو کر لیں تو ایک سکسیسفل لائف ہم گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1 میں نے ڈسکس کیا، انسان کی جو باڈی ہے اس کا فزیکل جو ڈومین ہے۔ اب ہمیں اپنی باڈی کا بھی خیال کرنا ہے،
اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے. اب ایک جسم ہے, ایک گاڑی جو ہے وہ چلتی ہے ڈیزل پہ, میں چاہوں کہ اس کو پیٹرول پہ چلاؤں تو کیا وہ چلے گی؟ نیور. اب ہر انسان کا جو اسٹمک ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے قورمہ سوٹ کرے, اگلے بندے کا میرا قورمہ حسن نہ کرے. تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی فوڈ میرے لیے میرے موافق ہے یا نہیں ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں, نیند کا خیال کریں, لیجر ٹائم گزاریں, کوالٹی ٹائم گزاریں. اگر یہ ہم کرتے ہیں تو اٹ مینس ہم 25% اپنی لائف جو ہے وہ اچھی گزار رہے ہیں, ایک پرسکون لائف ہم گزار رہے ہیں. نمبر سیکنڈ جو دوسری ڈومین ہے, دوسرا جو ایریا ہے لائف کا, وہ ہے انٹلیکٹ, ہماری ذہانت. 3 ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں, اپنے جسم کو خوراک دیتے ہیں. کیا ہم اپنے برین کی خوراک کا بھی بندوبست کرتے ہیں؟ اس کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو دل 3 دن تک کوئی بھلائی کی بات نہ سیکھے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. ہم کتنا بک ریڈنگ کرتے ہیں, علم جو پہ سیکھنا فرض ہے کتنا حاصل کرتے ہیں. کل میں بک میں پڑھ رہا تھا کہ جو اسلاف ہوتے تھے